سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ احباب کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطبات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کائنات علیہ السلام بحیثیت والد ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہے، ہر اس شخص کے لیے کائنات کا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ تجارت کا ہو، معیشت کا ہو، معاش کا ہو، سیاست کا ہو، تعلیم و تربیت کا ہو، والد کے حساب سے ہو، معلم کے اعتبار سے ہو، مربی کے اعتبار سے ہو، دنیا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے تو کائنات کا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ہر باپ کو فطرتی طور پر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن کائنات کے امام کو اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے نواسے، اپنے نواسیوں سے ایک نرالی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کائنات علیہ السلام کے لخت جگر ان کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے، انس فرماتے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے اور کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے فرماتے ہیں، آقا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان العینان تدمعان والقلب یحزن، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، ولیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا۔ عبد الرحمن، کائنات کا امام اپنے زبان سے ان غم کے لمحات میں بھی ایک بھی جملہ ایسا نہیں نکالے گا جو رب ذوالجلال کو ناگوار گزرے۔ اور ساتھ ہی کائنات کے امام نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہے۔ میرے آقا کو غم آیا، لیکن میرے آقا نے اپنے غم کے موقع پر آنسو بہائے اور اپنے زبان سے کوئی بھی ایسا ناگوار جملہ ہرگز نہیں نکالا جو میرے رب کو ناگوار ہو جائے۔ میرے نبی کو اپنے اولاد سے محبت تھی، میرے آقا کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت تھی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا وہ یوں سمجھ لے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا اپنے نواسوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان سے پیار کرتے، ان سے کھیلتے، ان کو پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، اپنی کمر پہ اٹھاتے۔ آقا اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کو اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے آقا تو اپنے نواسوں سے اتنا محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ محبت میں اس قدر آگے بڑھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، ان کو چوم لیتے ہیں۔ قریب بیٹھے صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام عام محبت کی وجہ سے اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے تو 10 بیٹے ہیں، 10، میں نے کبھی بھی اپنے کسی بیٹے کو نہیں چوما،
اور آپ اپنے نواسے حسن کو بوسے دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سنو، لا یرحم لا یرحم، جو دنیا والوں پہ رحم نہیں کرتا آسمان والا پھر اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج اگر تم دنیا کے اندر بچوں سے پیار محبت کرو گے، رحمت والا معاملہ کرو گے، وہ رب ذوالجلال تمہارے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرے گا۔ میرے آقا اپنے نواسوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے۔ میرے نبی نے تو یوں بھی فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے ان دو نواسوں سے محبت کی اس نے گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہم احبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، میں بھی ان سے محبت فرماتا ہوں حسن و حسین سے۔ یہ میرے آقا کا پیار تھا، محبت تھی، شفقت تھی اپنی اولاد، اپنے نواسے، اپنی نواسیوں کے لیے۔ لیکن اس پیار محبت لاڈ کے اندر ان کی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا دیا، ان کی آخرت کی زندگی کو اجیرن نہیں بنا دیا، دنیا کو محض مد نظر رکھتے ہوئے ان کی آخرت کا ستیاناش نہیں کر دیا، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو بھی سنوارا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش اچھے طریقے سے کی، ان کو زندگی کے آداب سکھائے، اسلام کی تعلیمات دی۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر طور پر اولادیں اس وجہ سے بگڑ جاتی ہیں، والدین کی نافرمان ہو جاتی ہیں، اسلام سے باغی اور دور ہو جاتی ہیں۔ والدین کا بے تحاشا محبت اور پیار اور لاڈ، اس پیار اور لاڈ کے اندر اولادیں بگڑ جاتی ہیں، اسلام سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن سے دور ہیں، آقا کے فرمان سے دور ہیں، والدین کی نافرمان بن جاتی ہیں۔ یہ مال و دولت، پیسہ، لاڈ، پیار، محبت کے اندر اولادوں کی تربیت خراب ہو جاتی۔ لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، میرے آقا نے پیار بھی سب سے بڑھ کر کیا، تربیت بھی سب سے اعلیٰ کی ہے، اور یہی میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے محبت بھی کرنی ہے، پیار بھی کرنا ہے، لیکن ان کی تربیت بھی بہترین انداز میں کرنی ہے، جس طرح میرے آقا نے اپنے اولاد، اپنے نواسے، اپنے نواسیوں کی ہے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اپنا جگر گوشہ کہا، جن کی محبت کو اپنے محبت کہا، جن کے ساتھ نفرت کو اپنے نفرت کہا، کہ جس نے ان سے نفرت کی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی۔ اس قدر محبت ہونے کے باوجود جب آخرت کی باری آئی، کائنات کے امام نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت یاد رکھنا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، آج دین پر عمل کر لو، اگر تم نے اسلام سے انحراف کیا، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف قبیلے والو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، آپ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لیں، قیامت کے دن یہ مت سوچنا میں نبی آپ کے لیے اگر آپ عمل نہ بھی کرو تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ ویا صفیہ، اے میری پھپھو صفیہ، آپ بھی اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کر لیں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری جگر گوشہ بیٹی، لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی سن لو، کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میرا بابا کائنات کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، میں جو جی چاہوں کروں، اسلام کی بات کو مانوں یا نہ مانوں، قرآن کی بات کو مانوں یا نہ مانوں، شریعت کی بات کو مانوں یا نہ مانوں، میں دنیا کی زندگی میں دل لگا بیٹھوں، آخرت کی فکر نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بابا مجھے چھڑا لے گا۔ نانا، میری بیٹی فاطمہ یاد رکھنا، آج تمہارا باپ تم سے کہتا ہے فاطمہ دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کی بات آئے گی تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہوگی،
لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، بیٹی فاطمہ قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، تمہارے ساتھ پیار محبت شفقت لاڈ سارا کچھ ایک جگہ پہ۔ جب بات اسلام کی آئے گی آخرت کی آئے گی تمہیں اپنے اعمال کرنا ہوگی، آخرت کی فکر کرنا ہو۔ میرے نبی نے تربیت کی، میرے آقا نے پیار کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو ذکر و اذکار سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر سکھایا۔ اے فاطمہ تم صبح و شام لازماً یہ جملے پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ مولا، اے قائم رہنے والے مولا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مولا تیری رحمت کی طلبگار ہوں، واصلح لی شأنی کلہ، کائنات کے اندر معاملات بکھر جاتے ہیں، اللہ میری زندگی کے تمام تر معاملات کو تو درست فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مولا مجھے ایک لمحہ بھی کسی ایک کے بھی سپرد نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت میں رکھنا، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمتوں کو نشاور کر دینا۔ کائنات کے امام نے اپنے بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی فاطمہ صبح و شام روزانہ یہ کلمات ضرور پڑھا کر۔ میرے آقا نے اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دی۔ آج حاجی صاحب تو نماز میں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، بزرگ حضرات تو آ جاتے ہیں، نوجوان بھائی والدین تو آ جاتے ہیں، جب اولاد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جی وہ بات نہیں مانتے، ان کو کہا تھا نہیں پڑھنے آتے، کیوں؟ بچپن میں لاڈ پیاری اتنا کیا، نماز کی طرف بلایا نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں دی، دین کی تربیت نہیں دی۔ کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے۔ اسی لاڈ میں، اسی پیار میں، اسی محبت میں اولاد کو بگاڑ لیتے ہیں۔ جب پانی گزر جاتا ہے سر سے پھر واویلا کرتے ہیں، روتے، اولادیں مانتے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کے امام رات کے پہر میں ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے، مجھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تہجد کے لیے بیدار کیا۔ علی تم بھی اٹھو، بیٹی فاطمہ تم بھی اٹھو، اس رب کے سامنے قیام کرو، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ علی فرماتے ہیں کائنات کے امام ہمیں اٹھا کر گئے، ہم پھر سو گئے، کائنات کے امام تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ ہمیں اٹھانے آئے۔ میرے نبی کو اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر تھی۔ آج میں چاہتا ہوں جناب بہترین دنیاوی ڈگریاں مل جائیں، آج لوگ چاہتے ہیں دنیا کا مال و دولت مل جائے، دنیاوی معیار مل جائے، میرا بیٹا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، سائنسدان بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تعلیم کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بھی تم نے کالج ضرور جانا ہے، سکول ضرور جانا ہے، یونیورسٹی ضرور جانا ہے، مسجد میں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤ نہ جاؤ، سکول کی پڑھائی کے درمیان نمازوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، اکیڈمی کے دوران عصر کی نماز مغرب کی نماز ضائع ہوتی ہے ہو جائے، تمہارے دنیاوی امتحانات میں اسلام کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، تمہیں قرآن اوپر سے پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، ترجمے کے ساتھ آتا ہے نہیں آتا، بیٹا تم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی، مجھے بس یہ بتلاؤ تمہارا سائنس کا پیپر کیسا ہوا، بایو کا کیسا ہوا، کیمسٹری کا کیسا ہوا، کمپیوٹر کا کیسا ہو گیا، تمہارا ڈپلومہ کہاں تک پہنچا ہے، تمہارا جناب والا یہ سارا معیار نظام تعلیم کہاں تک پہنچا ہے، تم کتنی دیر بعد ڈاکٹر بن جاؤ گے، سائنسدان بن جاؤ گے، نوکری کب ملے گی، جاب کب ملے گی، پیسہ کب کماؤ گے، بنگلہ کب بنے گا، گھر کب بنے گا، محل کب بنے گا، دنیا کا معیار سٹیٹس تیرا کب بنے گا۔ ہمیں یہ تو فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے راتوں کو اٹھ کے اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دی ہے۔
حضرات محترم، آج رنگینیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، خوبصورتی کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن میرے نبی نے اس ڈر سے کہ میری اولاد کا کہیں دنیا کے اندر دل نہ لگ جائے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کی رنگینیوں سے دور رکھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کائنات کے امام جب بھی سفر سے واپس آتے اکثر طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، دیکھا سامنے نقش و نگار والا بڑا حسین و جمیل پردہ لٹکا ہوا ہے۔ کائنات کے امام واپس آ جاتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے اس بات کو سامنے رکھا، آج میرے بابا کائنات کا امام میرے گھر میں آئے لیکن اندر تشریف نہ لائے، ہمارا پردہ دے کر واپس پلٹ گئے۔ کائنات کے امام سے پوچھو تو صحیح ماجرا کیا ہے، میرے گھر میں تشریف کیوں نہیں لائے؟ علی المرتضیٰ کائنات کے امام کے پاس پہنچتے ہیں، آقا آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، پہلے اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، آج باہر سے واپس پلٹ گئے، ماجرا کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا علی میں تمہارے گھر میں آیا تھا، میں نے دیکھا نقش و نگار والے پردے تمہارے گھر کے اندر لٹکے ہوئے تھے، میں نبی کو دنیا کے حسن و جمال سے، دنیا کے نقش و نگار سے، دنیا کی خوبصورتی سے کیا لگاؤ ہے؟ آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیٹی کے گھر میں بھی یہ دنیاوی خوبصورتیاں آئیں گی، اس لیے تمہارے گھر میں نہیں آیا۔ علی المرتضیٰ واپس پلٹتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو ان کے بابا کی بات سناتی ہیں۔ فاطمہ الزہرا قربان جاؤں دنیا کے اوپر اصرار نہیں کیا، کہا علی ذرا واپس تو جائیے، کائنات کے امام کو کہیے آقا آپ کا جو حکم ہوگا، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، آپ حکم کریں، فاطمہ فوری اس پر عمل کریں گی۔ میرے نبی نے فرمایا ان پردوں کو اتار دو، میرے نبی کو ان حسن و جمال سے، ان نقش و نگار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا نے فوراً اتار دیا۔ آج میں چاہتا ہوں میرا بڑا خوبصورت محل بن جائے، میری اولاد جناب اعلیٰ سٹیٹس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو ایسی کی ہے کہیں میری اولاد دنیا کے اندر اپنا دل لگا کے آخرت کو نہ بھول جائے۔ میرے آقا نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو جب بھی تربیت کی ہے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج کر کے تھک جایا کرتی تھی، کائنات کے امام کے پاس آئی، آقا میں تھک جاتی ہوں، بابا میں تھک جاتی ہوں، آپ کو مجھ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں، آپ کی صاحبزادی ہوں، مجھے ایک غلام دے دے، ایک خادمہ دے دے، اس سے کام کروا لیا کروں، میرے جسم کو، میرے بدن کو کچھ سکون مل جایا کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اب نہ میرے پاس خادمہ ہے نہ غلام ہے، تو میں کہاں سے عطا کروں؟ فاطمہ الزہرا واپس پلٹتی ہیں۔ کائنات کے امام ایک مرتبہ پھر فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، آ کر کہا بیٹی کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں، اس سے اعلیٰ عمدہ چیز نہ سکھلا دوں؟ فاطمہ الزہرا نے کہا کیوں نہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹی جب تو تھک جاتی ہے رات کو بستر پہ آیا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ دنیا کے خادم رکھنے کی، دنیا کے غلام رکھنے کی، دنیا کے اندر عیاشی کرنے کی، دنیا کے اندر آسانیاں لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب تو اللہ کا ذکر کرے گی رب ذوالجلال تیری ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ جب یہ پڑھے گی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ رحمتیں نازل کر دے گا۔ میرے رب نے دنیا کے اندر اپنے صحابہ کو تو غلام، میرے نبی نے اپنے صحابہ کو تو غلام دیے، خادمہ دی، لونڈیاں تقسیم کی، لیکن جب بیٹی کی باری آئی بیٹی کو سمجھایا بیٹی تو اللہ کا ذکر کیا کر، رب ذوالجلال تیرے اوپر آسانیاں فرما دے گا۔ میرے آقا نے اپنی اولاد کی حسن اخلاق کے حوالے سے بھی تربیت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، کائنات کے امام آئے، مجھے روتی ہوئی دیکھا، اللہ کے نبی نے پوچھا میری زوجہ عائشہ روتی کیوں ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں کہ آپ انتہائی سخت سست ہیں، آپ کاہلی کا شکار ہیں۔ میرے دل میں یہ بات چوٹ کر گئی، میں اس
से ज़ारों के तार रो रही हूँ। कायनात के इमाम ने अपनी लख्त जिगर अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा जिससे शदीद मोहब्बत सी बुलाया, बेटी फातिमा इधर आओ। जी अब्बा जान। कहा आपने मेरी ज़ोजा के बारे में ये जुमले कहे हैं? जी अब्बा जान मैंने कहे हैं। कहा बेटी फातिमा क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करेगी जिससे कायनात का इमाम मोहब्बत करता है? क्या तुझे उससे मोहब्बत नहीं है जिससे तेरे बाबा को मोहब्बत है? फातिमातुज़ ज़हरा कहती हैं आका क्यों नहीं, आप ही मेरी मोहब्बत का मजार है। जिससे आप मोहब्बत करेंगे मैं उससे मोहब्बत करूंगी, जिससे आप नफरत करेंगे मैं उससे नफरत करूंगी। कायनात के इमाम ने फरमाया फिर बेटी याद रख लेना तेरे बाबा को, कायनात के इमाम को इस रूए ज़मीन पर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत है। फातिमा फरमाती हैं अब्बा जान आज के बाद मेरी ज़िंदगी से मेरे मुँह के से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलेगा जिससे मेरी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिल आज़ारी हो जाए। मेरे आका ने हुस्न अखलाक भी सिखाया, मेरे नबी ने तालीम व तरबियत भी की, मेरे नबी ने दीन भी सिखाया, दुनिया भी सिखाई। मेरे आका ने अपनी बेटियों के घर भी बसाए, दामादों को भी इज्जत दी। आज हमारे माशरे में होता है बेटी को थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए वालिदैन को बतलाती है, वालिदैन आकर मुदाखलत करते हैं, मामलात बिगड़ते हैं, झगड़ा पैदा होता है, घर उजड़ते हैं, शैतान राज़ी होता है, रब रहमान को नाराज़ कर लेते हैं, रब ज़ुल जलाल का अर्श तलाक की वजह से हिल जाता है, नस्लें उजड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, इस्लाम का चेहरा मसक किया जाता है। लेकिन मेरे आका ने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की। एक मरतबा कायनात के इमाम अपने साहिबजादी लख्त जिगर के घर में आते हैं, फातिमातुज़ ज़हरा के घर में आए, घर में अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला दामाद मौजूद नहीं। पूछा बेटी फातिमा आपका शोहर कहाँ पे है, खावंद कहाँ पे है? अब्बा जान मेरी और उनके दरमियान घरेलू मामले में कोई आपस में तलक कलामी हो गई, वो नाराज़ होकर घर से बाहर चले गए। कायनात के इमाम ने अपनी बेटी की तरफ तारी करना शुरू नहीं कर दी। मेरे नबी ने बेटी की तरफ होकर अपने दामाद को बुरा भला नहीं कहा, मेरे नबी ने अपनी बेटी का घर बसाया। आका निकलते हैं, अली जुल मुर्तज़ा को तलाश करते हैं। आका तलाश करते करते मस्जिद नबी में पहुंचते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर लेटे हुए, एक साइड से कपड़ा हटा हुआ, मिट्टी लगी हुई। मेरे नबी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से अपने दामाद को बुलाया। ये नहीं कहा मेरी बेटी से नाराज़ हो के आया है, ये मेरे लिए बुरा है। ये नहीं कहा कि ये मेरी बेटी से नाराज़ हो के आया है, मुझे उससे नफरत है। ये नहीं कहा मेरी बेटी को घर में तन्हा छोड़ के आया है, मुझे इससे गिला शिकवे शिकायत हैं। अली उठो बताओ तुम क्यों नाराज़ हो के आए हो, तुम्हें मसला क्या है, माजरा क्या है? मेरे नबी ने एहतसाब नहीं किया, मेरे नबी ने प्यार के साथ मोहब्बत के साथ दामाद को उठाया। ओम या आबा तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ तो सही, मेरे साथ तो चल। मेरे नबी ने पकड़ा, अली जुल मुर्तज़ा को घर लेके आए, घर में बैठाया, घर को बसाया, बात को ख़त्म किया और घर के अंदर खुशगवार माहौल को पैदा कर दिया। अली कहते थे मेरे नबी ने इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने अच्छे अंदाज से मुझे बुलाया, इतनी शानदार नाम से। मेरे नबी ने जब कहा क़ुम या तुराब, अल्लाह की कसम अब मुझे तमाम नामों में से, तमाम कुनीयतों में से सबसे पसंद कुनीयत ये है जब मुझे कोई क़ुम या अबा तुराब के नाम से पुकारता है, ए अबू तुराब। जब मुझे कोई अबू तुराब कहता है मुझे ये जुमला सबसे पसंद आता है। हज़रात मोहतरम अपनी औलादों की तरबियत करें। मेरे आका ने अपने नवासों से मोहब्बत भी की है, उनकी तरबियत भी की है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा सदक़े की खजूरों में से एक खजूर खा ली, मुँह में डाल ली। मेरे नबी ने मोहब्बत करते थे, ये नहीं कहा बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा हो गया समझ जाएगा, अभी तो बच्चा है, बड़ा हो गए समझा देंगे। क्या बेटे नवासे अहले बैत सदक़े का माल नहीं खाते? मेरे नबी ने यूँ नहीं कहा। मेरे नबी ने बचपने में फ़ौरन तरबियत की। कहा अमा शारता, ए बेटे हसन क्या तुझे मालूम नहीं है कि हम लोग अहले बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सदक़े का माल नहीं खाया करते, फ़ौरन अपने मुंह से बाहर निकाल दो। मेरे नबी ने हलाल व हराम की तमीज़ अपनी औलाद को सिखाई है। आज हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर बस माल आना चाहिए, हराम का है हलाल का है, किस ज़राए से कमाया जा रहा है, झूठ के ज़रिए, सूद के ज़रिए, कोई धोखेधड़ी के ज़रिए, दगाबाजी के ज़रिए कैसे कमाया जा रहा है, कोई औलाद की तरबियत नहीं।
بس مال آنا چاہیے، جی بیٹے کو دکان ڈال دی ہے، بیٹے کو کاروبار ڈال دیا ہے، بیٹے کو جناب جاب پہ لگا دیا ہے، وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ اپنا ٹائم پورا دیتا ہے نہیں دیتا، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے نہیں کرتا، ذمہ داری پوری کرتا ہے نہیں کرتا، حلال ذرائع سے کماتا ہے حرام سے کماتا ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ الا ماشاء اللہ چند والدین تو ایسے ہو سکتے ہیں جو اولاد کی اس منہج کے لحاظ سے تربیت کرتے ہوں، وگرنہ اکثر یہ جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے حالات اس کے برعکس ہیں۔ سامعین محترم، آج میرے لیے آپ کے لیے کائنات کے امام بحیثیت والد ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ مجھے آپ احباب کو اپنی اولاد کی تربیت نبی کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔